जाए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बजट बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ तकरीर होनी है, एक ऐसी जगह जहाँ दलील दी जानी है, एक ऐसी जगह जहाँ कानून बनना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहस के बाद आपने किसी नतीजे पर पहुँचना है, इन 25 करोड़ लोगों के मसाइल का हल तलाश करना है, इनकी गुर्बत में कमी लाने की बात करनी है, इनके मसाइल को हल करने की बात करनी है। वहाँ पर आपने इनकी आसानी के लिए कुछ जमहूरियत के सम्राट कैसे उन तक पहुँचेंगे। तो अगर वहाँ पर आपका सिर्फ शोर शराबा और वो इतना डोमिनेंट हो जाए कि दहाइयों पर मोहित हो जाए, तो फिर मुझे इस बात पे शक है, मुझे इस बात पे मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इसकी इफादियत कम होती जाएगी और होते होते ये मतरूक हो जाएगी। और इसमें आप सब लोग, आप आज आप लिविंग हिस्ट्री हैं, आज आप सब इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका जो आज का रवैया है इसका फैसला तारीख करेगी। और ये मैं आज यहाँ पर खड़े होकर पिछले 5 साल की, उससे पिछले 5 साल की बात तो कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मौलाना दलील से बात कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि अली मोहम्मद दलील से बात करते हैं। आए बताएं तो सही कि अगर आपने इसका मुकाबला करना है तो कैसे करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत जो भी काम करेगी उसके ख़िलाफ़ आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी आप पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से आप उस क्लीवेज को डीपन करते चले जाएंगे, तो ये वो लॉसेस हैं जिनको रिकवर करने के लिए जाएंगे। ये कामयाब होगा अज़्म इस्तेहकाम, ये आपको इस कौम की सलामती और बका का मामला है, इस पर हम सब यकजा हैं। चंद शरपसंद वो गिरोह जो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इस तरह की एक सूरत हाल कायम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता था, जब असद कैसर कल टीवी पे बैठे थे, मैं देखना चाहता था कि वो क्या कहते हैं, बट उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने उस तकरीर, उस शोर शराबे में होती तकरीर में से कुछ समझने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझने को नहीं मिला। आपका अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर अगर एतराज़ है, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर मौलाना की जमात की एक बड़ी हैसियत है। ये कहना दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, तो मैं सिर्फ तनबीह कर रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ कि 2 नुकसानात उठाएंगे हम। एक, अगर आपका यही रवैया रहा तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सलामती को आप दाव पर लगा रहे होंगे। वो सियासी जमातें जो अपने ऊपर सियासी जमात का लबादा ओढ़ कर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर किसी न किसी तरह से इस तरह का मामला उठा के चलते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम, इससे पहले तो हमने देखा कि एक किस्सा पारीना हुआ कि कभी किसी वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर पढ़ी होगी, शायद कभी, मुझे तो नहीं याद, मेरे हाफजे में तो नहीं है। कम से कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना खड़ा होता है और साथ ही कॉपियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही उनको फाड़ फाड़ कर, मैं ख़ुद इस जुर्म का शरीक रहा हूँ। मैं इस बात पर कि अपोजिशन सुने बगैर शोर मचाए उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन देयर हैज़ टू बी अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये पुरशिको इमारतें बनाने से क्या होगा। ये बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स क्या देंगी इन बिल्डिंगों को, ये गारे सीमेंट की इमारतें, बड़ी पुरशिको इमारतें। सबसे बड़ी अगर किसी की अगर मैंने देखनी है तो मुझे वो गुंबद एक रहनुमाई देता है, हरे रंग का गुंबद मदीना मुनव्वरा में। मैं पूरी रियासत मदीना की वो बात नहीं, एक छोटी सी जगह से भी वहाँ पे साहब सुफ़ा बैठ के पूरी दुनिया में की रोशनी फैला सकते हैं। बात बदल सकती है, दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, कहानी बदल सकती है। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं इस शोर शराबे से तो नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, एक तो जिस तरह से 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और धरनों का सिलसिला शुरू हुआ, अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने इजलास भी तलब कर लिया है और वो एहतजाज या धरने की कॉल दे सकते हैं। तो आप इस सारे सिनेरियो में किस तरह से जो है इन हालात से निपटेंगे? देखिए, मैं धरनों की सियासत का बुनियादी तौर पे एक नाक़िद रहा हूँ। मेरी आवाज़ निकार खाने में एक तूती के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी मैं इनके मुखालिफ हूँ। ये धरने कोई क्या नताइज इन धरनों ने दिए हैं सिवाय अदम इस्तेहकाम के। 2014 से ये सिलसिला धरनों का शुरू हुआ। मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कुरून वस्ता के दौर में ज़िंदा हूँ। जत्थे आते हैं, वो मुहासरा करते हैं, दारुल खिलाफे में बैठते हैं, शहर को बंद करते हैं, खंदकें खोदते हैं, दीवारें बनाते हैं और मुहासरा कर देते हैं, अरबों डॉलर्स की मईशत को बर्बाद कर देते हैं। 2-2 4-4 महीने वहाँ पर बैठे रहते हैं, पूरी लाइफ जामिद हो जाती है और इसको कहा जाता है ये मौसर अपोजिशन है। आपका एहतजाज का हक तब तक है जब तक आप मेरे बाकी सिविल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे। अगर आपके प्रोटेस्ट में
آپ میرے سول رائٹس کو جو ایک عام شہری کے طور پہ میرے ہیں ان کو آپ وائلیٹ کرنے لگے تو کیسا یہ احتجاج نہیں، پھر یہ انارکی ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیں گا کہ محمد زبیر صاحب نے الزامات لگائے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی آرمی چیف، اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی اور یہ سارا ایک اسی کا نتیجہ تھا جو تحریک عدم اعتماد لائے گی، اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بڑی بے بنیاد اور بڑی لغو بات ہے یہ۔ زبیر صاحب سے میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زبیر صاحب نے جو یہ بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس سے بڑا جھوٹ ہی جسٹ لائٹ تھرو ہز ٹیتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا یہ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی کانسپریسی کی پہلے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، یہ مکمل طور پر ایک لغو بات ہے۔ اور یہ ملاقات کیسے اتنی ڈسکریٹ رہ سکتی ہے جس کا صرف محمد زبیر کو علم ہو؟ یعنی آرمی چیف پاکستان کے جاتے ہیں اور پاکستان کے واحد وہ سیاسی رہنما جن کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ جن کی کوئی بات چھپتی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر نکلیں کسی ریسٹورنٹ کے لیے جانے کے لیے تو وہاں پر مکمل طور پر باہر پوری میڈیا کے سامنے بات آ جاتی تھی کہ کہاں گئے۔ اس طرح کی موومنٹ آپ سب جانتے ہیں اس طرح کی کبھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مخفی رہے اور پوشیدہ رہے؟ آن ون کاؤنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب شاید ایسی بات کر گئے ہیں جس پر ان کو کافی الجھن بھی آ سکتی ہے۔ کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں کہ جنرل باجوہ گئے ہوں گے جس ملک میں وہ کہہ رہے ہیں، لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں وہ ملاقات ہوئی، تو وہاں کے امیگریشن کے ریکارڈز میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جنرل باجوہ کب لینڈ کیے، کب گئے۔ ایسا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوگا جب وہ گئے ہی نہیں، جب وہ ملاقات ہوئی نہیں، کس جگہ پر ملاقات ہوئی، کس گھر میں ہوئی۔ یہ کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کہیں ہو رہی ہو اور وہ بھی جنرل باجوہ سے ہو رہی ہو اور وہ بالکل کسی انڈر گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے کر رہی ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد ان کی بات ہے۔ بلا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین دے ریزرو دا رائٹ ٹو، اس پہ ان کے خلاف ان کو لیگل ایکشن انیشیٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ایک بالکل کہ ایک حکومت کو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹایا گیا، اس پر یہ الزام لگائیں کہ اس کی کانسپریسی ہوئی اور اس میں ایک آرمی چیف ملوث تھے، اس میں پاکستان کے 3 ٹائم ایکس پرائم منسٹر۔ اور میں آپ کو بالکل واضح 2 ٹوک یہ بتا سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی میاں نواز شریف صاحب سے قطعی طور پر کوئی میل ملاقات تو کیا بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ میاں صاحب کے ساتھ تو اس دور میں میاں صاحب کا تو ایک شکوہ رہا، میاں صاحب اس بات پہ شاکی رہے کہ ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا۔ آپ سب اس سے گواہ ہیں، آپ سب اسے جانتے ہیں۔ اور چیز ہے یہ کہنا محمد زبیر صاحب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب نے بالکل بے بنیاد بات کی ہے اور اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے وہ دوست جو ہر بات پہ نکارہ بجاتے ہیں، انہوں نے محمد زبیر صاحب کی وہ اٹھا لی اور آ کے پریس ٹاک کرنے بیٹھ گئے اور اس پر انہوں نے آ کے بات چیت شروع کر دی اور اس پر کہا کہ یہ کورٹ اس پہ سو موٹو ایکشن لے اور اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ایسا ویسا ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے اس بات کی، یہ جو محمد زبیر کہہ رہے ہیں، اس پر جوڈیشل کمیشن پہ جانے سے پہلے محمد زبیر ایک دفعہ یہ تکلیف تو کریں بتانے کی کہ کب یہ ملاقات ہوئی، کہاں یہ ملاقات ہوئی، کیسے یہ ملاقات ہوئی، کس وقت جنرل باجوہ یہاں سے گئے، تو اس کی کچھ تفصیلات تو سامنے لے کر آئیں نا، بتائیں تو صحیح کہ کیسے۔ جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، ملک صاحب جب نواز شریف کو اقتدار سے جب نکالا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عدلیہ تھی یا فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی جب نواز شریف کو اقتدار سے اتارا گیا تھا؟ کون ملوث تھا؟ آپ بھی دے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات میں شریک تھے، تو کیا معاملات طے پائے ہیں؟ ان کو پولیٹیکل سپیس میں جو چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں، لگتا ہے کافی کچھ ان کو مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ اسی کے حوالے سے کہ بجٹ کے قریب آ کر پہلے وہ 100 دن شکوہ کرتے رہے، بجٹ کے قریب آ کر وہ کچھ دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں جب ہم نے ان کی گردن پکڑی ہے نا تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہمارے سارے مطالبات مان لیے۔ چلیے اب اس کو پھر اب جو بڑی خوفناک تقریر ہے، اس طرح تو پی ٹی آئی بھی شاید وہ تنقید نہیں کر سکے جس طرح آصفہ بھٹو نے کل بجٹ اڑا کر سارے بات جو کر رہے ہیں ایک سیکنڈ اب اس کو اب ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، پہلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک یہ اس بات کا سوال ہے کہ عدلیہ، تو عدلیہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا باوقار ادارہ ہے جس کے انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ
اس بات کا بھی آج تعین کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کی ایک عدالتی تاریخ مرتب کی جانی چاہیے کہ کتنی سیاست عدالت میں ہوئی. میں کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، میں ایک پابند آدمی ہوں، میں بہت زیادہ کھل کر میں اپنے اس فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر کوئی ایک ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس بات کے کہنے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اس وقار میں کمی آ جائے گی، کیونکہ مجھے وہ وقار بھی ملوث خاطر ہے. لیکن لازم ہوگا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پچھلی ایک دہائی میں وہ سیاسی فیصلے جن کے ساتھ وزرائے اعظموں کی حکومتوں کو ختم کرنے میں عدالتوں نے 184(3) کا استعمال کر کے کیا 58(2)(b) کو ریپلیس نہیں کیا؟ کیا الیکٹڈ مینڈیٹس کو ایسے ختم کیا جاتا ہے؟ کیا وہ فیصلے جب سزائیں دی جاتی رہی ان وزرائے اعظم کو جن کو بعد میں ریوزٹ کیا گیا، ان جج صاحبان کو وہ جو فیصلے کر کے جاتے رہے، کیا کبھی کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے؟ کیا جوڈیشل سکروٹنی میں اس سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کیا کوئی ایسا اختیار ہوگا کبھی کہ جس میں وہ دیکھے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا وہ جو آج صاحبان کہہ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اداروں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر فلاں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ABCZXY کا بوجھ ہے، تو جب وہ بوجھ ان پر تھا تو اس وقت وہ ان کے مفادات کا تحفظ دے رہا تھا. بوجھ تو تب نہیں بولنا تب چاہے شوکت صدیقی گلا پھاڑ ٹرک بھر کے گاڑیوں کے Not give a answer now because it's not as simple. You are saying to exclude. Then ذرا بات سن لیجئے نا غور سے. پاکستان کا جھنڈا آپ کو سامنے ہے نا جی، سفید بھی اس میں. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ جو نان مسلم کی رائٹس ایز سیکیور ایز ادرس. تو آپ کے تو منشور میں آپ نے ان کو فارغ کر دیا، تو آپ کے حساب سے یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ I think there is a lot of jurisprudence on this.